یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور پھر یہ شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بتایا, میں نے بھی بتایا اس نے بھی, کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈیٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں. 21 اگست سے لے کے فیبری 2022 تک دیکھیں تو ایکسچینج ریٹ جو تھا انٹر بینک ریٹ واز ان دی مڈ 170s. ریزروز جو تھے وہ 16-17 بلین, کمفرٹیبل, ناٹ بگ انف بٹ کمفرٹیبل انف. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ گرنے شروع ہوئے اور وہ ایک وقت آیا کہ $3 بلین سے بھی نیچے چلے گئے تھے. تو جب فیبری میں وہ فیصلہ ہوا تھا ووٹ, یہ نو کانفیڈنس ووٹ, کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں بشرا صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ایک سیاسی لاش کو پاکستان اس امید پر لایا گیا کہ شاید پاکستان آتے ہی اس میں زندگی کی کوئی رمق آ جائے گی. مقتدر حلقے, طاقتور لوگ اپنے کندھے پہ وہ سیاسی لاش ڈالے ہلکے ہلکے شہر شہر گھومتے رہے کہ شاید اس سیاسی لاش میں کوئی زندگی کی رمق آئے. پر افسوس کہ سیاسی لاش سانس نہیں لے پا رہی اور اب لاش اتنی پرانی ہوتی جا رہی ہے کہ اس میں سے بو بھی آ رہی ہے. اب وہ لوگ جو ان طاقتور حلقوں یا ان مقتدر حلقوں کے پاس آتے تھے, ان کو عزت دیتے تھے, اس لاش کی وجہ سے اب ان سے دور دور رہنے لگے ہیں. تو اب فائنلی یہ سوچ بچار کیا جا رہا ہے کیوں نہ اس لاش سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور کسی سیاسی یتیم کو اپنی گود میں بٹھا لیا جائے. اگر اب آپ دیکھیں کہ محمد زبیر جو کہ اس سیاسی لاش سے قریب تھے, لیکن اس سے بھی زیادہ قریب وہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے اس سیاسی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہماری حکومت آتی ہے 16 ماہ میں, تب پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا. لیکن یہی وہ محمد زبیر تھے جو جب پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے, جب شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں, جب نو کانفیڈنس کی لائی جاتی ہے, تب وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, کوئی فورن ریزرو نہیں ہے, مہنگائی ہے, ڈالر ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. لیکن اب وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کر ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی جب ہماری یہ 16 مہینے والی حکومت آئی تو اس میں فورن ریزرو $16 بلین کے قریب تھے, اور جب ہم آئے تو اس کے بعد ہم اس کو $3 بلین سے بھی نیچے لے کر آ گئے. اور وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ڈالر ریٹ بھی 170s میں ہی رہا تھا. تو اب ایڈمیشن وہ بھی محمد زبیر کے پاس سے جب یہ ایڈمیشن آتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہماری غلطی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بیانیہ پہلے ووٹ دو کا عزت دو کا بیانیہ جو تھا وہ ان کا ختم ہو گیا تھا, اور یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اکانومی معیشت کا بیانیہ لے کر جایا جائے گا. تو وہ معیشت کا بیانیہ خود زبیر صاحب نے ہی دھابردوز کر دیا, اس کا گلا گھونٹ دیا. تو اب نون کے پاس بیانیہ بھی نہیں بچا ہے. اب وہ سیاسی لاش اٹھائی بھی نہیں جا رہی ہے, اس کا مستقبل, اس پر اتنی کوششیں کی گئی, مطلب اس کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی گئیں کہ یہاں تک کہ وہ لوگ, وہ حلقے, وہ طاقتور لوگ, وہ مقتدر حلقے, انہوں نے اپنا نام بھی گوا دیا, اپنے نام کے آگے بھی کوشچن مارک لگوا دیے, لیکن اس سیاسی لاش میں زندگی نہیں آئی. اب اس لیے اب اس کو سائٹ پہ رکھا جا رہا ہے, اور اب ایک نیا سیاسی یتیم جو پارٹی ہے اس کو گود میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دن پھرنے والے ہیں, عمران خان پھر سے باہر آ جائے گا, اور اب عمران خان کی باری ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این کو سائڈ میں کرنا ہے, اور یہ وہ, تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کو سائڈ پہ کرنا ہے. لیکن اس کے میں یہ بات نہیں آتی کہ عمران خان کو واپس لانا ہے, کیونکہ عمران خان کو کسی بھی صورت پہ واپس نہیں لایا جائے گا. اس لیے نظر کرم دوسری پارٹی پہ ہی ہوں گی. اب عمران خان کو کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جائے گا. اس پر بات کرنے سے پہلے جو میں نے کہا کہ نظر کرم دوسری پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی پہ ہوں گی, تو وہاں پہ لاہور میں بھی جلسہ ہوا, وہاں پہ جو اعتزاز بیرسٹر اعتزاز ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بیرسٹر اعتزاز نے پی ٹی آئی کو دھوکہ دے دیا, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے, وہ پیپلز پارٹی کا ہی حصہ تھے. لیکن اب زندگی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے لایا جائے, شاید وہ اس کو ریپلیس کر سکے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے بھی جلسے جلوس ہیں یا جو ان کا بھی بیانیہ چل رہا ہے اس میں بھی وہ اتنے مقبول نہیں ہو رہے ہیں, یعنی کہ ملک میں کیوس اور افراتفری قائم رہے گی. اب رہی بات یہ کہ جی جب وہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ سیاسی لاش ہے تو پھر عمران خان کو واپس لے آنا چاہیے اور عمران خان سے ہی بات کرنی چاہیے.
اور وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب حالات بدلنے والے ہیں، ملک میں جو ہے پھولوں کی بارش ہونے والی ہے اور سب کچھ اچھا ہونے والا ہے، تو میرا شاید ان سب سے نظریات یا تجزیہ الگ ہے، کیونکہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نظر آ رہا، میں ایسا کچھ بھی فورسی نہیں کر پا رہی۔ جو حالات ہیں جو انٹرنیشنلی ہم نے دیکھتا ہے نا، ملک میں جو عمران خان کا جانا صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس میں تھا، وہیں سے آرڈرز آئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو بھی آپ نے کہا کہ دیکھا کہ کیا ملک میں ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی فیصلہ عمران خان کے لیے کیا جائے گا، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی کرنا ہے، اس کا بھی ہاتھ رہنا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران آنے والا وقت اچھا نہیں ہے، تو شاید سب مجھے گالیاں دیں، لیکن میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں کوئی خواب دکھانا نہیں چاہ رہی۔ اب جیسے اظہر صدیق آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی اتنی تاریخ کو عمران خان باہر آ جائے گا، آئے نہیں آئے۔ اب کہہ رہے ہیں جی 25 جنوری سے دنیا مطلب ملک کی قسمت بدل جائے گی، 8 فروری کو عمران خان جیل میں باہر ہو کر الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی تک کیا کوئی سینیریو نظر آ رہا ہے آپ کو ایسا؟ آپ ان کے اپنے وکیل جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سچویشن سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ وہ شخص جس پہ 200 سے زیادہ قریب کے کیسز ہیں، جس میں ہر دفعہ شامل، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ توہین ہو، وہ ساری ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ایک دن میں وہ ختم بھی کرنا چاہیں تو کس طرح کر اس کو باہر لے کر آئیں گے؟ تو یہ اگر آپ اسٹڈی کریں انٹرنیشنلی تو بڑا امپاسبل لگتا ہے۔ اب میں آپ دو چیزوں کے ڈاٹ کنیکٹ کرے گا، کیونکہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آنے والے حالات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ملک کے حالات اور جسے کہتے ہیں خرابی کی طرف جائے۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حسن ایوب کا انٹرویو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 4، 5، 6 فروری، جس میں وہ بڑی کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے پھر کوئی پلان بنایا ہے، پھر کوئی دہشت گردی کریں گے جس میں پھر وہ حملہ کریں گے، اور ایسا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان پلان سی کہہ رہا ہے ان کا پلان سی، یہ حسن ایوب کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا پلان سی یہ ہے۔ وہ عمران خان جو اپنے پلان اپنوں کو مطلب جو اس کے ایک دم کلوزسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی شیئر نہیں کرتا جب تک کہ وہ ٹائم نہ آ جائے۔ اس نے حسن ایوب کو یہ بتا دیا کہ میرا پلان سی ہے۔ اچھا، اگر آپ انٹرنیشنلی کچھ اسٹڈی کرتے ہیں، نیٹ پہ گوگل میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو 28 دسمبر کو یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں، یا لاسٹ ویک آف دسمبر میں ایک بات کی گئی تھی کہ جی عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا فیبری کے فرسٹ ویک تک۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جہاں سے یہ بات آئی ہے، میں نام نہیں لے رہی، لیکن وہ لوگ جو ہیں کوئی علم نجوم یا ستاروں کے چال پر دیکھ کر بات نہیں کرتے، وہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا انٹرنیشنل کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں اس کو اسٹڈی کر کے وہ آگے کے آنے والے حالات بتاتے ہیں کہ یہ متوقع چیزیں ہیں، یہ ایکسپیکٹڈ چیزیں۔ تو اس کے بقول کہ عمران خان کے لیے جو فرسٹ ویک آف فیبروری ہے یا فرسٹ 10 days آف فیبروری ہیں وہ سیف نہیں ہے۔ اب یہی بات، وہ باتیں جو انہوں نے دسمبر کے لاسٹ ویک میں کہیں، حسن ایوب اب کہہ رہا ہے کہ جی فرسٹ ویک آف فیبروری میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اگر ہم ڈاٹ کنیکٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے اور گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی والوں کو جس طرح وہی جو 9 مئی کے بعد ان کے لیے حالات ہوئے تھے، شاید اس سے برے حالات پی ٹی آئی والوں کے لیے موجود ہوں۔ لیکن اگر فرسٹ فیبروری کو اس طرح کے حالات پی ٹی آئی کے لیے کیے جاتے ہیں اور 8 فروری کو الیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ اور یہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، دونوں حالات میں نقصان ملک کا ہو رہا ہے، ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ تو یہ جو لوگ میں کہہ رہے ہیں نا کہ سب اچھا ہو جائے گا، کہیں سے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور کیوں انٹرنیشنل، اب میں اس بات پر آتی ہوں کہ کیوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان آئے۔ تو اگر کل کا آپ نے ورچوئل کنونشن دیکھی ہوگی جس کو محیط پیرزادہ ماڈریٹر تھے اس کے، تو اس میں جتنے بھی لوگ آئے نا، چاہے وہ ریان گریم ہو یا دوسرے ہوں انٹرنیشنلی، انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ اس نے جو ریجن میں اور بیانڈ ریجن اپنا امیج بنایا ہے، وہ ایک لیڈر کا امیج بنایا ہے جس نے صاف اور کلیئرلی یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ نہ وہ پراکسی بنے گا، نہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کسی پر۔ ہم سیلف ریسپیکٹ کی بیس پر کام کریں گے، ہماری آزادی ہوگی، ہم اپنی فارن پالیسی خود چوز کر سکتے ہیں،
اور اس نے ڈکٹیشن لینے کے بجائے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب وہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا تو وہ لوگ جو کہ ہمیشہ سے ڈکٹیشن دے کر پاکستان کو ایز اے کٹ پتلی نچاتے آئے, تو ان کے لیے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ 75 سالوں سے پاکستان ان کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا, ان کی ڈکٹیشن لے رہا تھا, اب وہ اس پوزیشن پہ آ گیا کہ وہ ڈکٹیٹ کرے, تو ان کو عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب سعودی عرب, یو اے ای, ان کو ایکسیپٹیبل کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یو اے ای اینڈ سعودی عرب ہمیشہ سے انڈیا اور اسرائیل سے اپنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں ادھر. تو جب عمران خان کشمیر کی اور پیلسٹین کی بات کرتا تھا تو یہ باتیں ان لوگوں کو بھی ناگوار گزرتی تھیں, اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اور جتنی بھی یہ سازشیں ہوئیں ان میں یہ ان کنٹریز کا باقاعدہ ایک حصہ رہا ہے اور بڑے امپورٹنٹ کریکٹر رہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو واپس لے آیا جائے گا اور یہ لوگ بڑی آسانی سے عمران خان کو واپس لائیں گے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ایک بات ایڈمیشن ہوئی ہے کہ عمران خان ورلڈ لیڈر ہے. عمران خان کیونکہ بار بار وہ یہی کہتے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اگر آپ اس کنونشن میں کی پوری ریکارڈنگ سنیں یا اس کی پوری باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ اس نے ریجن اینڈ بیانڈ ریجن, مطلب ایک وائڈر کمیونٹی پر اپنے آپ کو منوایا ہے, اور وہ ایک آربٹ پہ جس پہ ہمیشہ پاکستان گھومتا رہا ہے, جس ریجن پہ ہمیشہ پاکستان گھومتا رہا ہے, اس آربٹ سے باہر نکل کر وائڈر آربٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا, جو کہ ایٹ لیسٹ انٹرنیشنلی, نیشنلی کیا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور وہ سب یہی ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ایک لیڈر ملا تھا جس کی صحت تھی. تو اب حالات آگے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. میں دعا یہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف حالات جائیں, لیکن ہم جو جنوری کا اینڈ اور فروری کے شروع میں فورسی کر رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک میں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. آمین.